السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور اب سب کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سننے والے، جاننے والے، دیکھنے والے تمام امت مسلمہ کو اپنے امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاس سے بے پناہ رزق عطا فرمائے، بے پناہ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رزق عطا فرمائے، ہمیں اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، عزت اور احترام پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کر سکیں، ہم مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں، ہم اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے بہن بھائیوں میں محبت مدائم کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتنی صلاحیت پیدا کر دے کہ ہم اپنے سے ریلیٹڈ دوسرے رشتوں میں کا احترام کریں، ان سے جڑے رہیں، ان کا خیال رکھیں، اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے خیال رکھیں، ان سے اپنے اخلاقیات بہتر کریں، ان سے اپنے جو رشتہ ہے وہ بہتر کریں، ان سے ان کی جہاں تک ہو سکے ہم ان کی ہیلپ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات درست فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہنگائی کے جنگل سے آزاد دلائے۔ اس کے علاوہ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں۔ اور اب تو اس کے حج کے دن چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کی عبادتوں کے طفیل ہمارے ملک کے حالات بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے ملک میں ایک قابل عزت شہری کے طور پر رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، رشتوں میں برکت عطا فرمائے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہمارا ملک جس دوراہے پر ہے، اس میں ہم لوگ اپنے رشتوں کا احترام کھوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے فاصلے پر جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ چھوٹی چھوٹی قدرتیں ہوتی ہیں جو دلوں میں پھانس بن کے رہ جاتی ہیں، اور ہم ان کو نکالتے ہی نہیں بلکہ ان کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری فیملیز ایسی بھی دیکھی گئی ہیں جو دلوں میں قدرت رکھے کتنے سال گزر جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملاپ نہیں کرتے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش نہیں آتے، ایک دوسرے کی طرف مائل نہیں ہوتے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں میں رحم اور محبت ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی دلوں میں محبت اور خیال رکھنے والی طبیعت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے جو بڑے ہوتے تھے وہ ہمیں ایک سٹوری سنایا کرتے تھے کہ جب تک اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر نہیں رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور محبت سے نہیں رہیں گے، تو کوئی بعید نہیں کہ باہر والے آ کر آپ کو سوکھی لکڑی کی طرح توڑ کے رکھ دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے پاس اپنے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں، بہن بھائیوں میں اتفاق اور محبت کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم زندگی بھر رہنا ہوتا ہے۔ جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، سانس ہے، آپ ان رشتوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ کوئی بھی جتنا بھی اچھا ہو، کوئی جتنا بھی خیال رکھنے والا ہو، لیکن جب تک آپ اپنے رشتوں کا احترام نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے رشتوں کا خیال نہیں رکھیں گے، کوئی دوسرا آپ کی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ جب آپ پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، جب آپ کسی بیماری سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کوئی تیسرا پوچھنے کے لیے نہیں آتا۔ ہاں، اگر آپ اپنے محبت کرنے والے رشتوں کو کھو دیتے ہیں اپنی کسی انا کی وجہ سے، کسی
یہ اور چیز کی وجہ سے اپنے رشتوں کو کھو دیتے ہیں تو آپ اکیلے رہ جاتے ہیں کہ تو اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی نعمت کو کھو دیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے سے جڑے رشتوں کو اپنے ساتھ جڑے ہی رکھیں اور ان سے جدا نہ ہوں، لڑائی جھگڑے سب ختم کر دیں، اپنے رشتوں کا احترام کریں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ آپ کے بہن بھائیوں کا آپ پر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ اس لیے آج کل جو سوشل میڈیا کا دور جو چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں سکھائی جاتی ہیں، ہر اچھی بری بات سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے۔ کوشش کیا کریں، اچھی چیزیں دیکھا کریں، اسے آپ کے اخلاقیات بھی بہتر ہوں گے اور آپ کے اندر جو ایک نرمی کا جذبہ ہوگا وہ بھی پیدا ہوگا، اور آپ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دیکھا کریں اور بری چیزوں سے ہمیشہ دور رہا کریں۔ اور اس کے علاوہ نماز کی پابندی کیا کریں، کیونکہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے بہت اچھے وظائف لے کر آؤں، بہت اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناؤں، تاکہ آپ اللہ سے کنیکٹڈ رہیں، اللہ کے ذکر اور اذکار میں مشغول رہیں۔ تو آپ میری اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور دوسروں تک ہر اچھی بات پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے، اکثر فیملیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ آپس میں بہت لڑتے ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ان میں یہ عادت پروان چڑھنا شروع ہوتی ہے۔ ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں میں آپس میں اتفاق اور محبت نہیں ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم تو بہت اتفاق اور محبت سے رہتے تھے، ہم نے تو کبھی لڑائی نہیں کی، پتہ نہیں ہمارے بچے کس پر چلے گئے ہیں۔ تو آج کل بچے جو کارٹونز دیکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور بچوں میں یہ جو کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ ایک رشتے ہم سے چھین رہا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ جڑ کر رہیں، ان کے اندر محبت اور اخلاق کی ان کے اندر ان کو کوشش کریں اس طرح کی ایجوکیشن دیں کہ ان کو بتائیں کہ یہ رشتے آپ کے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ جو آپ کے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے جو رشتے ہیں یہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آیا کریں، ان کو چھوٹے ان کو کوئی پارٹی کر لیا کریں گھر میں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تاکہ وہ سوشل میڈیا سے دور رہیں اور آپس میں رہیں۔ اور ان کو جب دیکھیں کہ ہر بچہ اپنی اس دنیا میں مگن ہے تو فوراً سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی اختیار کیا کریں کہ تاکہ وہ آپس میں گھل مل کر رہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر وہ لڑتے جھگڑتے ہیں اور آپ سوچتی ہیں کہ ان کے اندر محبت کی کمی ہو رہی ہے تو آپ یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ قریش پڑھ کر تصور میں ان کی محبت کو لا کر ان کو کہ اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے اور یہ تصور میں ان پر دم کر دیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور آپ کی ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت کے صدقے میں آپ کے بچوں کے دلوں میں رحم ڈالیں گے اور آپ کے بچے ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو، میرے بچوں کو آپس میں اتفاق اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری امت مسلمہ ایک دوسرے سے جڑی رہے اور ہمارے اللہ تعالیٰ کو صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، ہمارے بچوں کو نیک صالح اور با کردار بنائے، حافظ قرآن بنائے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کے بچوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، کیونکہ بچے ہی ہمارے فیوچر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائے اور اچھے اخلاق کا مالک بنائے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔